بہرحال the point is جب تک ماں باپ بچوں کو ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے, لٹرلی ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے, میں ان تمام پیرنٹس سے ایٹ لیسٹ 30 پلس 31 32 33 سال کے جو 1988 87 86 میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ اب تک their parents now 30 پلس, ان لوگوں سے میں مخاطب ہوں کہ اپنے بچوں کو 12-13 سال کے ہوتے ہی آپ ان کو ورلڈ ویو کا نقشہ دینا شروع کریں اور ساتھ ہی قرآن کھول کے سامنے رکھا کریں کہ یہ قرآن پاک ہے. اب میں تمہیں بتاتا ہوں پلانٹ میں کیا ہو رہا ہے, قرآن پاک کس طریقے سے اس پلانٹ کے اندر پلیس کرنا ہے. یہ مسئلہ اس لیے آ رہا ہے ہمیں, کیوں نہیں کر سکتی ایک امی اور ایک ابو پاکستان کا یا انڈیا کا یا جہاں کا بھی, وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ بیکاز اس کو فلسفے میں ایک بہت بڑی کرپشن پچھلے 500 سال سے مولویوں نے ڈالی ہوئی ہے, اور مولویوں کی وجہ سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں ڈالی ہے کیونکہ اور کوئی بندہ قرآن پاک کے بارے میں بات نہیں کرتا. وہ اسلام کو مذہب کے طور پہ پلیس کرتا ہے, اور بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یار ہندو مت بھی ایک مذہب ہے, بدھ مت بھی ایک مذہب ہے, ہندو مت بھی ایک مذہب ہے, عیسائیت بھی ایک مذہب ہے, اور یہودی بھی ایک مذہب کو فالو کر رہے ہیں. اس طرح کے 500 اور مذاہب ہیں. اور جب بھی کوئی بات ہوتی ہے کسی بھی بندے سے تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ کون سا مذہب درست ہے. اسلام تو مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی نہ اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے, مطلب سوچیں کہاں سے قرآن پاک میں لفظ, قرآن پاک پورا اس لفظ سے آ رہی ہے, ایک دفعہ بھی مذہب کا لفظ استعمال نہیں ہوا, مگر ہم نے اسلام کو مذہب بنا دیا. اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ مذاہب 500 ہیں اور سسٹم 2-3 ہی ہیں دنیا میں. تو اس وقت کا سسٹم چل رہا ہے وہ 2-3 ہیں, مذاہب جو ہیں وہ 500-700 ہیں, اور میرا بھی ایک مذہب ہے باقی اب مذاہب میں سے. حالانکہ نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے ہمیشہ اسلام کو ایز اے سسٹم لیا جس کے اندر ایک چھوٹی شاخ جو ہے وہ مذہبی امور کی ہے. اوور آل اسلام کو کبھی بھی مذہب نہیں سمجھا گیا, نہ نبی علیہ السلام نے کبھی ایسے مزاج شو کیا, نہ صحابہ نے کبھی شو کیا, ہمیشہ سسٹم کی بات تھی. وہ قرآن پاک سے ہی لیتے تھے, تو قرآن پاک کے شروع سے سسٹم بتاتا رہا ہے کہ اسلام ایک سسٹم ہے, جسٹ لائک اینی ادر سسٹم which is enforced right now. اسلام is a proper mechanism جس کے اندر پراپر انجینئرنگ ہے, اس کا ہارڈ ویئر ہے, اس کا سافٹ ویئر ہے, اس کے پیچھے اس کا میٹا ڈیٹا لکھا ہوا ہے, اور اس کے پیچھے اس کی کاز اینڈ افیکٹ بھی لکھی ہوئی ہے. تو یہ سارے معاملات نہیں ہوتے. آپ بتائیں بدھ مت کے اندر آج کوئی بندہ بدھا کو فالو کرنا شروع کر دے, اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے دنیا میں, وہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا, دنیا چھوڑنی پڑے گی اس کو. اس کا مطلب ہے کہ بدھ مت ایک سسٹم نہیں ہے, بدھ مت ایک مذہب ہے. ہندو مت کے اندر وہ جائے گا تو کیا کرے گا؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, اس کو بھی وہ کہ دنیا چھوڑنی پڑے گی. بالکل اسی طریقے سے عیسائی بن جائے, وہ عیسائی کرنٹ کرسچینٹی جو ہے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایٹ میکس لوگوں کا تزکیہ نفس کرے گا, ایٹ میکس جو مشنری موومنٹ ہے اور لوگوں کو تبلیغ کرے گا. تو سسٹم کے لیے کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا. کیوں؟ اب نیچرل کامن سینس کی بات ہے, نیچرل آواز اندر سے آتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو کیا صرف میرے اپنے لیے اور میرے گھر کے لیے, اور بس میں بھی کوئی گھر میں مندر بنا لوں یا چھوٹی مسجد بنا لوں بس, اور کہانی ختم کر دوں اور بس میرا کام ہو جائے گا؟ تو کامن سینس کی بات ہے, نہیں ہو سکتا. بیکاز ہمیں آوازیں آتی ہیں اندر سے کہ وہاں پہ مسئلہ ہو رہا ہے, وہاں پہ میرا بھائی قتل کیا جا رہا ہے, وہاں پہ اللہ کا قانون توڑا جا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ قانون چیخیں مار مار کے ہمیں قانون تک آواز آ جاتی ہے. قرآن پاک کی ہر آیت اتنی کلیئر بلیک اینڈ وائٹ ہے کہ 8ویں کلاس کے بچے بھی جہاد ڈسکس کر لیتے ہیں, 8ویں کلاس کے بچے بھی قوانین اور حدود ڈسکس کر لیتے ہیں. قرآن پاک نے تو کوئی بات گرے میٹر میں کی نہیں. جب حدود کی تو ظاہر ہے کامن سینس ہے, مذہب کا جو فیبرک وہ کٹ جاتا ہے اور سسٹم کا فیبرک تک ہماری رسائی پہنچ جاتی ہے. اب اگر سسٹم ہے تو کیا پورا سسٹم ہے؟ خدا کی قسم پورا سسٹم ہے. نہ صرف یہ کہ یہ میری رائے ہے, یہ ساری کی ساری سینسیکل جو ہے نا ڈاکیومنٹیشن 1400 سال سے سسٹمیٹک ہی ہو رہی ہے اور سسٹم کے لیے ہی ہو رہی, مگر یہ کچھ 100 سالوں سے پراپر میکنزم کے ساتھ ٹریننگ ہوئی ہے کہ بس اسلام کو, یہ خلافت کے ٹوٹنے کے بعد نہیں ہوئی ہے, خلافت کے ٹوٹنے سے پہلے سے شروع ہوئی ہے. خلافت بھی جتنی ویک تھی نا ہماری, جس وجہ سے ٹوٹی تھی, وہ اسی وجہ سے کہ وہ بھی سسٹم کو وہ ایک لوکل فیملی کی پالیٹکس تک لے کے آ گئے تھے جو آخری کچھ خلیفہ رہے ہیں ہمارے, اور اس کی وجہ سے لوگوں کا اس سسٹم کے اوپر سے اعتبار ہٹ گیا تھا. The common man's opinion was that this is not the right way to this is not going to suffice. یہ کافی نہیں ہے میرے لیے دنیا میں اس وقت رہنے کے لیے. مگر چونکہ ٹریسز وہی تھے, بیسک بنیاد وہی رکھی ہوئی تھی جو کہ خلافت کی تھی, تو اس لیے دنیا کو اس وقت پتہ نہیں تھا کہ دنیا اس وقت کبھی بھی ڈرتی تھی.
ورنہ ورلڈ وار 2 میں ٹرکی کے ہار جانے کے بعد کوئی بڑا فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا. تھرڈ ورلڈ وار اسی وقت ہو جانی چاہیے تھی. مسلمان تو پوری دنیا میں اسکیٹر تھے, مگر تھرڈ ورلڈ وار اسی وقت کیوں نہیں ہوئی؟ ذرا سوچیں, ایک ملک جرمنی نے پوری دنیا کے خلاف جنگ کی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اس وقت ہمیں جرمنی کی ضرورت نہیں تھی, ٹرکی اور جرمنی دوست تھے نا, آپس میں ساتھ تھے. سو تھرڈ ورلڈ وار اسی وقت اس لیے نہیں ہوئی, مسلمان خود غیر مسلموں کے انڈر لڑ رہے تھے. یہ پاکستانی انڈین جو مسلمان اپنے آپ پہ فخر کرتے ہیں, یہ تو برٹش راج میں مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے. اس وقت تو کوئی فتویٰ نہیں لگتے ہمارے اوپر کہ ہم کافر ہو گئے, وہ شیعہ ہو جائے یا کوئی دیوبندی اور بریلوی ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے ہمارا, اس بیس کے اوپر نکاح ٹوٹ, کیونکہ یہ سسٹمیٹک ڈیسیژن, سسٹم بیسڈ ڈیسیژن تھا, یہ دین کا ڈیسیژن تھا اور فتویٰ لگتا ہے مذہب کے ڈیسیژن کے اوپر. سو دس از اے پرابلم ویئر آور چلڈرن گیٹ کنفیوزڈ ٹو دا کور, اندر سے کنفیوز ہو رہتا ہے مسلمان بچہ. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.